المؤمنات والمسلمين والمسلمات بحرمة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم بارك سلم صلوا عليه الصلاة والسلام من عليك سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نحمده ونصلي على حبيبه الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل الرحمن ودا. یہ بیچ میں جو پانی بانٹ رہے ہیں وہ بند کر صدق اللہ العظیم. بند کر دے وہ پانی بانٹنا. بھائی یہاں دین کی باتیں سنو، دین کی پیاس کو بجھاؤ. آج صبر کر کے پیاس ہو تو بھی اس کو سہ کر کے علماء کرام نائبین انبیاء کی گفتگو کو سنو گے. کل میدان محشر میں رب ذوالجلال آقا کریم رحمت للعالمین طٰہٰ و یاسین علیہ السلام کے دستے کرم سے حوض کوثر کے جام عطا فرمائے گا. میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لیتا. میں اپنے علماء کرام جو باہر سے آئے ہیں ان کی لمبی لسٹ ہے، اس کے پیش نظر بہت مختصر سی گفتگو کر کے رخصت ہو جاؤں گا. شاہ کشمیری علیہ رحمت و رضوان جس زمانے میں تشریف لائے وہ وسائل اور اہتمامات، انتظامات، لیگزری فیسلٹیز کا زمانہ نہیں تھا. اس زمانے میں ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کو جانے کے لیے سواریاں ملنا مشکل. کسی سے کمیونیکیشن، کسی سے تعلق پیدا کرنے کے لیے آج کی طرح فون، موبائل وغیرہ یہ تمام چیزوں کی کمی. ایسے دور میں آپ نے جو دین کی تبلیغ فرمائی اس کی مثال چراغ لے کے ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی. شاہ کشمیری نے کبھی دنیا طلبی، دکھاوا، ریا، طلب مال، طلب جاہ و حشم کے لیے اپنے جنت بے نظیر کشمیر کو چھوڑ کر ایک کاٹے مار ٹونگنے والی بستی ہانگل کو آخر میں اپنا مسکن بنایا. اس کے پیچھے کوئی دنیاوی طمع اور حرص کار فرما نہیں، صرف اور صرف رضا خدا اور رضا رسول. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد. ماشاءاللہ جس زمانے میں بدعقیدگی انگڑائیاں لے رہی تھی طوفان کی طرح، سعودی کے مال کی بنیاد پر اہل حدیث فرقہ اس زمانے میں عروج پر تھا. اس کی تردید کے لیے
شاہ کشمیری نے تنہا تنہا آج ہمارے پروٹوکول کے ساتھ، ہمارے گاڑیوں کے ساتھ، ہمارے دعوتوں کے ساتھ تنہا جس نے تبلیغ کی، اس کا نام یہ علماء کی جماعت نہیں، وہ صرف شاہ کشمیری کی واحد ذات ہے۔ سرسی کی سرزمین پر جب وہابیوں نے مدینہ مسجد کے اندر رات کی تاریکی میں شاہ کشمیری پر حملہ کرنے کا پلان بنایا، وہاں جناب حسین صاحب موجود تھے، صوفی منش آدمی، انہوں نے کہا حضرت آپ چھپ جائیے، کہیں چلے جائیے۔ کہا کیا ہوا؟ وہابی آ گئے ہیں، بہت سارے وہابی آپ کو ڈھونڈنے کے لیے آئے۔ تو حضرت نے فرمایا بوڑھے حضرت آپ ڈریے مت، آپ اگر خوف آپ کو آتا ہے تو آپ کہیں چھپ جائیے۔ کہا حضرت میں تو یہاں کا ہوں، مجھے نہیں ماریں گے، وہ آپ کو مارنے کا پلان بنا کر آئے ہیں۔ دوسرا ہوتا ہم اور آپ ہوتے تو ہماری سیکیورٹی کیا، ہم کو کون بچائے گا، ہمارے حفاظت کے سامان کیا، یہ پوچھتے۔ لیکن شاہ کشمیری نے کہا حسین صاحب آپ کو خوف لگتا ہے، آؤ میں آپ کو اتار دیتا ہوں، اپنی جان کو بچاؤ۔ تو حضرت نے ہاتھ پکڑ کر کے کمپاؤنڈ سے باہر ان کو اتار دیا، اور جب وہابی دروازہ کھول کر کے شاہ کشمیری کی تلاش میں آئے، شاہ کشمیری اوپر کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر کے وہابی جب آئے، دو وہابیوں کو اس طریقے سے گلے، ایک کے گلے کو دوسرے کے گلے پکڑ کر کے سر سے ایسے ٹکرا کر کے 2500 وہابیوں کو سانہ چت کر دیا۔ شاہ کشمیری کی ذات ایسے نہیں، ہم اور آپ جیسے پکے الحمدللہ وہ مرد مجاہد تھے۔ کیوں؟ رب ذوالجلال نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں ہوتا۔ جتنے وہابی آئے، کتنے دشمن آئے، تنہا شاہ کشمیری صرف چھتری لے کر کے وہابیوں کی تبلیغ کے لیے، چاہے بھٹکل میں ہو، چاہے سرسی میں ہو، چاہے آلور میں ہو، چاہے ہریہر میں ہو، ہر جگہ تنہا اکیلے، نہ ان کی کوئی جماعت، نہ ان کے پیچھے کوئی احباب، بس اللہ اور اللہ کے رسول پر بھروسہ کر کے، اللہ اور اللہ کی رسول پر بھروسہ کر کے ماشاءاللہ طرح نکل کر کے تبلیغ فرما دیا کر، تبلیغ کے لیے نکل جایا کرتے تھے۔ اس ذات کا نام اعلیٰ حضرت پیر سید مقبول احمد شاہ قادری کشمیری۔ عزیزان گرامی، بولنے کے لیے تو بہت لمبی تفصیل ہے، میں بتانا چاہتا ہوں جہاں علماء کی انجمن مل کر کے کام کرتے مفتی صاحب، وہاں مرد خدا، مرد مجاہد تنہا بیٹھ کر کے کام کرتا ہے۔ ماشاءاللہ آپ اندازہ لگائیں، ماشاءاللہ حضور تاج الشریعہ کی ذات، ماشاءاللہ جس طرف چلے گئے ماشاءاللہ طارق گل جگمگا، صاحب کشف تھے، صاحب ولایت۔ اب ہمارے درمیان ماشاءاللہ حضور محدث کبیر دامت برکاتہم العالیہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ دراز فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ یہ بھی جہاں جاتے ہیں فیض بانٹتے ہیں، علم بانٹتے ہیں، اور ہم تماموں کے دلوں کو نور ایمان سے منور و مجلہ فرماتے ہیں۔ حضرات ماشاءاللہ میں ایک بات بتاتا ہوں، آج سے 55 سال پہلے، مولانا مجھے 2 منٹ بولنے کے لیے دیں، آج سے 55 سال پہلے ہانگل کا زمانہ اس زمانے میں ایسا الجھا ہوا ہے، وہ زمانہ کیسا ہوگا جبکہ آس پاس، مجھے سید معین میاں فرما رہے تھے علاء الدین شاہ قادری کے عرس میں بینڈ باجا وغیرہ خرافات سے مخالفتیں کرتے ہیں، روکنے کی کوشش کرتے ہیں مگر رکتے نہیں۔ سید سادات کا عرس لو، مردان غیب کا عرس لو، قرارشاہ کا عرس لو، الگور کا عرس لو، بگا پور کا عرس لو، آس پاس کے تمام اعراض کو دیکھ لو، تمام عرسوں میں بینڈ باجے، کشتیاں، سائیکل ریس، تمام چیزیں ہوتی تھی۔ جب شاہ کشمیری کے پہلے عرس کی بات آئی
پہلے اس کی بات آئی، اچھا میں بھی اللہ کا کرم تھا، میں بھی اس وقت 7 سال کا تھا، پہلے اس کی بات آئی تو اس وقت بھی یہ کہا گیا شاہ کشمیری کا عرس تو بڑے عالیشان پیمانے پہ ہونا چاہیے، بڑے بڑے کشتیوں کو منگایا جائے، بڑے بڑے بینڈ کے کمپنیوں کو منگایا جائے، مقابلہ کرا جائے، تب جا کر کے بھیڑ بھاڑ آئے گی، تب جا کے کراؤڈ آئے گی، تب جا کر کے اس کی شہرت ہوگی، تب جا کر کے عرس بہت عالیشان نظر آئے گا۔ مگر شاہ کشمیری نے اپنے شاگردوں کو ایسا علم اور ایسا جام پلایا تھا، وہ تمام لوگوں کی باتوں کو سنتے تو رہے لیکن ان کو وہی کرنا تھا جو مسلک اعلیٰ حضرت کے عین مطابق، سبحان اللہ، مسلک اعلیٰ حضرت کے عین مطابق تھا۔ سنیے اس زمانے میں بھی، آج میں اس لیے کہہ رہا ہوں، آج اس لیے مجھے کہنے کا حق بھی ہے، میں کہوں گا 2 باتیں، اسی لیے میں نے کہا حضرات، اس لیے کہہ رہا ہوں پہلے عرس کے موقع سے جب کہا گیا، اس میں نام نہیں لوں گا، کچھ لوگ تھے اللہ کے نیک بندے جنہوں نے ساتھ دیا، کہا بینڈ باجا لائیں گے اور یہ عرس کیسے روکیں گے؟ یہ کہتے ہیں کہ علماء کو بلائیں گے، فل کرائیں گے، غسل مزار کرائیں گے، وہ تقریر کرائیں گے، کون آئے گا بھائی عرس میں؟ ایسے عرصہ میں کون آئے گا؟ دیکھ کھلگور کا اور بنکا پور کا اور وہاں کا اور شاہ کرام الدین کا عرس کیسے ہوتا ہے؟ ایک نئی بات ہی لائی گئی، یہ کیسا نیا عرس پیش کر رہا ہے، ماڈل پیش کر رہے ہیں، کیسے ہوگا؟ عزیزوں، جب پہلے عرس کو قائم کرنا تھا تو آج میں بتاتا ہوں، شاہ کشمیری کو گواہ بنا کر میرے والد بریلی شریف چلے گئے، عرس رضوی کس انداز سے ہوتا ہے، عرس رضوی کو انہوں نے غور سے دیکھا، مطالعہ کیا، کہا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا جیسا بریلی میں عرس ہوتا ہے، میرے پیر کا عرس انہی بنیادوں پہ قائم ہوگا۔ تو لوگوں نے کہا بینڈ باجا لائیں گے، قاضی صاحب نئی باتیں کر رہے ہیں۔ تو میرے والد نے کہا بینڈ باجا لاؤ، میں لڑ کے مر جاؤں گا، میری لاش پر سے گزر کر کے تب بینڈ باجا اعلیٰ حضرت کی چوکھٹ تک پہنچے گا، ورنہ میں تو نہیں ہونے دوں گا۔ اور اس کی زندہ مثال، میں زبانی خرچ نہیں کرتا، یہ اعلیٰ حضرت کشمیری کے عرس کی پہلا پوسٹر، اعلیٰ حضرت کشمیری کا پہلا پوسٹر، بہت سے لوگ پیدا بھی نہیں ہوں گے، میں آج بتانا چاہتا ہوں، یہ پہلا پوسٹر میرے والد نے اپنے ہاتھوں سے لکھا، میرے والد خوش خط کاتب بھی تھے ماشاءاللہ۔ پہلا عرس کیا لکھتے ہیں، اس میں شعر لکھا ہے، کیا لکھتے ہیں؟ عرس مقبول میں آئیے کار رضا ہے، عرس مقبول میں آئیے کار رضا ہے، عرس مقبول احمد ماشاءاللہ، یہ نرالا ہے یہ، اور کہتے ہیں آؤ برکتوں کا در ہے کھلا ہوا، آؤ کہ آج در باب کرم کھلا ہوا، آؤ کہ آج نور پھر آیا ہے اور پر، مقبول شاہ کے فیض کا دریا ہے موج پر۔ یہ اس وقت کے پہلے پوسٹر، یہ پہلا عرس، اور پہلے عرس کے 4 سفر المظفر کے اسٹیج پر جس نے جو تقریر کی تھی وہ کوئی اور نہیں، شاہ کشمیری کا گدا، ان کے در کا ذلیل غلام اپنے آپ کو لکھتے ہیں۔ 4 سفر، یہ پڑھی مولانا کیا لکھتے ہیں؟ 4 سفر کے عرس کے موقع سے عشاء کے بعد لکھتے ہیں، شب میں بعد نماز عشاء عبید المقبول قاضی محمد اسماعیل کی تقریر ہوگی، مولانا مولوی کی نہیں، کس کا؟ عبید کیا مانا؟ مقبول احمد کا ادنا غلام، ذلیل غلام کی تقریر، مولوی کی نہیں، ذلیل ان کے در کے غلام کی تقریر ہوگی۔ آج جو اسٹیج سجا ہوا ہے، جو پہلا عرس تھا، اس عرس پر، اس عرس کی آج کی تقریب میں جس نے سب سے پہلی تقریر کی تھی ماشاءاللہ، وہ کوئی اور نہیں، شاگرد اعلیٰ حضرت کی کرامت اور شاہ کشمیری کا غلام قاضی اسماعیل ماشاءاللہ 54 عرصوں تک زندہ رہے، 54 عرصوں کی بہاریں دیکھے۔ آج 20 دن ہو رہے ہیں، تو آج شاہ کشمیری کے عرس سے پہلے ہماری اور آپ کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ اعلیٰ حضرت کے مسلک رضویت، مسلک اعلیٰ حضرت کی جو خدمتیں شروع میں انجام دی ہیں وہ سنہرے حروف سے لکھے، کیوں؟ چونکہ ان کو ان کے پیر نے وہی سکھایا تھا، ان کے پیر نے وہی سکھایا تھا، اسی لیے لکھا ہے
عرس مقبولی ہے آئیے کار رضا ہے، کار رضا ہے، ہاں 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 عرس مقبول احمد شاہ بڑا ہی نرالا ہے۔ عزیزو بہرحال یہ عرس مقبولی کا پہلا اشتہار، یہ عرس کو قائم ہے، یہ جو بہاریں نظر آ رہی ایسے ہی نہیں، خاردار کانٹوں پر اور سنگلاخ زمین پر اس کی بنیادیں رکھ کر کے اس کو سنبھال کر کے یہ امانت یہ عرس کی ماشاءاللہ پربہار فضاؤں کو پہنچانے میں بہت سارے احباب نکوکار صالح پرہیزگار لوگوں کا تعاون رہا، تب کہیں جا کر یہ عرس مقبولی ماشاءاللہ بریلی کا ثانی بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ماشاءاللہ شاہ کشمیری کے وہ شاگرد اس ادنا غلام مولانا قاضی اسماعیل کو سلام، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اس لیے نہیں کہتا کہ میرا باپ تھے، وہ اعلیٰ حضرت کشمیری کی کرامت تھے، اعلیٰ حضرت کشمیری کے سچے عاشق تھے۔ جہاں گئے پیر 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 کا نعرہ لگایا، جہاں گئے پیر پیر کا ڈنکا بجایا، مرتے دم تک شاہ کشمیری کے گن گایا۔ اس شخص کا نام قاضی محمد اسماعیل، اعلیٰ حضرت کی کرامت کا نام قاضی اسماعیل۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔